میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشی ماں اور بہنوں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے صبح سے ایک پروگرام چلا ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اساتذہ اور طلباء دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسے استاد کو محنت کرنی چاہیے تھی استاد نے کی، اور جیسی طلباء کو محنت کرنی چاہیے تھی طلباء اور طالبات نے وہ محنت کر کے مختصر پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالی اساتذہ کی عمر میں بھی اور طلباء اور طالبات کی عمر میں بھی خوب برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان تمام بچی اور بچوں کو عالم بعمل بنائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہ ایک چھوٹی سی بستی کے اندر ایک مکتب قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس مکتب کے اندر خالص قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور اس کے علاوہ جو دینی ضروریات ہیں اور اس سے آگے جو تاریخی معاملہ ہے اس سب کو حضرت قاری صاحب اور قاری صاحب کے ساتھ جو پورا اسٹاف ہے وہ ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور پروگرام سے انداز یہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب تو ہے ہی میدانی آدمی، میدان میں محنت کرنے والے، لیکن اس پروگرام کو دیکھ کر یہ انداز ہوا کہ قاری صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے مجاہدہ ہیں، بڑی محنتی ہیں، کہ طالبات نے بڑی عالیشان اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے۔ ورنہ جس وقت انسان مائک ہاتھ میں لیتا ہے اور سامنے 10-20 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ذمہ داروں کے پیر کانپ جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، زبان کچھ کہنا چاہتی ہے، دل کے اندر کوئی اور بات ہوتی ہے اور زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑے ہمت کی بات ہے، بڑی محنت کی بات ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی جتنی اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، استعداد دی ہے، اس کے مطابق محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اس پروگرام کو پیش کیا۔ اب دعا ہونے والی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، نہ وقت اجازت دیتا ہے، اس وقت گرمی بھی شدت سے ہے، اور صبح سے پہلے بچوں نے، پھر ماشاءاللہ جو کمی تھی وہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب نے اس پر پوری روشنی ڈال دی ہے کہ آج کا دن جو 15 تاریخ ہے، اس 15 تاریخ میں کیا کارنامے پیش کیے گئے، اس کو صبح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ الگ الگ بچیوں نے الگ الگ انداز سے بیان کیا، بچوں نے الگ انداز سے بیان کیا، اور یہ الگ انداز بیان کرنا اسی چیز کا نام ہندوستان ہے۔ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ گلدستہ ہے، جیسے گلدستہ ہوتا ہے اس کے اندر طرح طرح کے پھول، طرح طرح کی رنگت، طرح طرح کے کلر، طرح طرح کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے یہ اللہ نے گلدستے کی شکل میں بنایا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، بہت تھوڑا سا وقت دیا جائے گا، آپ اس سے بات ہو رہی ہے، دھیان سے بات کو سنیں، تھوڑی دیر بعد دعا ہو جائے گی۔ شور شرابہ کریں گے، بات کرنے والے کو بھی پریشانی ہوگی، بات سننے والوں کو بھی، اس لیے تمام بچے خاموش رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی دعا ہو۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک جو ہمارا بھارت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے ملکوں سے بہتر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور ہند کی طرف سے بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ اس وقت تو ہمارا ملک بہت وسیع ہوا کرتا تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، بہت بڑا حصہ وہ ہندوستان کا مانا جاتا ہے، لیکن آج اتنا بٹوارے کے بعد بھی ہمارا ملک ہندوستان بہت اچھے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔
اور اس کا شمار ہونا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہی اس میں ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا ملک اللہ نے کیسے بہتر بنایا۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر اور دوسرے اور جو ممالک ہیں ان کے اندر فرق کیا ہے کہ اگر کوئی ملک ہے، اس کسی ملک کے اندر اگر انسانیت کو دیکھا جائے تو تمام لوگوں کا قد وہ ایک سا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے۔ ہمارے پڑوس میں ملک ہے انڈونیشیا، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں گے تمام لوگ کم قد والے، چھوٹے ہائٹ والے ہوں گے۔ ایک ملک ہے ہمارا چائنا، وہاں کے لوگوں کو چہرہ ایک جیسا ہوگا۔ ایک ملک ہے ہمارا افریقہ، افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں، ان ملکوں کے لوگ لمبے لمبے اور ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ کوئی ملک ہے ان میں تمام لوگ، جو یورپی ملک ہے ان میں تمام لوگ گورے گورے ہی ہوں گے، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں۔ اگر انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سب سے بہتر بنایا۔ ہمارے ملک میں رنگت کے اعتبار سے کالا بھی ملے گا، گورا بھی ملے گا، لمبا بھی ملے گا، چھوٹا بھی ملے گا، پتلا بھی ملے گا، موٹا بھی ملے گا۔ اگر ہمارے ملک کو فصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ وہاں صرف چاول ہی چاول کی پیداوار ہے، وہاں صرف غذا ہی چاول ہے۔ کسی ملک میں صرف کھجور کی پیداوار ہے، وہاں تمام باغات کھجور کے ہوں گے۔ کسی ملک کے اندر صرف ناریل ہی ناریل، کسی ملک کے اندر صرف چنا ہی چنا ملے گا۔ لیکن اگر کاشتکاری کے اعتبار سے دیکھا جائے، فصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں اللہ نے چاول کو بھی پیدا کیا ہے، گیہوں کو بھی پیدا کیا ہے، چنے کو بھی پیدا کیا ہے۔ ہریالی کے تمام جتنے بھی پھل ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ملک کے ہر حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ فروٹ ہو، ڈرائی فروٹ ہو، تمام کے تمام چیزیں، کوئی کشمیر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی آسام میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اڑیسہ میں پیدا ہوتا ہے، اور اینکھ اور گیہوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے اتر پردیش یوپی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک ہندوستان کو ایک شوکیس بنایا۔ اور اگر زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے اس ملک کے اندر عربی زبان بھی بولی جاتی ہے، فارسی زبان بھی بولی جاتی ہے، اور انگلش زبان بھی بولی جاتی ہے، ہندی زبان بھی بولی جاتی ہے، اور ان کے علاوہ اور جو مادری زبانیں کرناٹکا ہے، اسی ملک کے اندر گجراتی ہے، اسی ملک کے اندر تمل ہے، اسی ملک کے اندر نہ جانے اپنی اپنی زبانیں لوگ بولتے ہیں۔ تو ہمارا ملک اللہ نے ایک اس طریقے سے بنایا جیسے دنیا ایک انسان بہت بڑا اپنا شو روم بنائے، ایک بہت بڑا ایک انسان کسی چیز کو بیچنے کا ایک مال تیار کرے، اور اس شو روم کے اندر ایک چھوٹا سا شوکیس بناتا ہے، اور اس شوکیس کے اندر جتنے بھی وہاں چیزیں مہیا ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں وہاں ملنے والی ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام اس شوکیس کے اندر سجا دی جاتی ہیں، تاکہ آنے والے کو پتہ لگے کہ اگر ہمیں بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں وہ شوکیس میں ٹنگا ہوا ہے، اس کو محسوس ہو جائے گا کہ اس شو روم کے اندر بچوں کے کپڑے بھی مل سکتے ہیں۔ بچوں کی جوتیاں اگر خریدنی ہیں اس شوکیس میں چھوٹی چھوٹی جوتیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو بڑوں کے کپڑے یعنی کوئی بھی ضرورت کا سامان خریدنا ہے تو شو روم والا ایک چھوٹا سا شوکیس بنا کر اپنی دکان کے باہر لگا دیتا ہے، تاکہ آنے والوں کو پتہ لگے کہ شو روم کے اندر یہ تمام چیزیں بکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا، پوری دنیا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ملک ہندوستان کو بنایا، اور اس ملک ہندوستان کے اندر وہ تمام جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں وہ خالی ہمارے ایک ملک کے اندر پیدا کر۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو ابھی صبح سے اب تک ہم نے قربانیاں سنی ہیں، وہ تمام قربانیاں اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی۔ خالص 15 اگست کو 15 تاریخ کو جھنڈا لہرا دیا، یہ اسکول کالجوں کے طرح بچوں کو ڈی جے کے سامنے گانا بجا کر ان کو ڈانس کرا دیا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس لیے دی ہے کہ جو آج ہم قربانی دے رہے ہیں آنے والی جو نسل ہے وہ سکون کے ساتھ اپنا کیسے اپنی زندگی کو گزار سکے۔
لیکن آج بڑے تعجب اور افسوس سے کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان سے معلوم کیا جائے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں کس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو اوروں کی تو بات چھوڑیے، جو بڑے مسلمان سمجھدار سمجھے جاتے ہیں ان کی زبان پر کچھ نام ہوتے ہیں، یا تو گاندھی جی کا نام ہوگا، یا سبھاش چندر بوس کا نام ہوگا، جواہر لال نہرو کا نام ہوگا، اور اگر کسی نے تھوڑی سی اور تاریخ پڑھی ہے تو گنتی کے کچھ مسلمانوں کے نام جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہوگا، یا محمد علی جوہر کا نام ہوگا، یا اشفاق اللہ خان کا نام ہوگا۔ میری پردہ نشی ماں اور بہنوں اور چھوٹے بچوں، اس بات کو ذہن میں اتارو کہ یہ تو اس وقت کے لوگ ہیں جب ملک آزاد ہو چکا ہے، جب سن 47 بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن سن 47 سے پہلے جو سینکڑوں سال قربانیاں دی ہیں وہاں صرف مسلمانوں کے نام آتے ہیں، جن مسلمانوں کے نام آج تاریخ کی کتابوں سے، ہسٹری کی کتابوں سے بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس مسلمان کو اس تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے، اور یہ مسلمان اس تاریخ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اس قوم کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس تاریخ کو دہرایا جائے، بار بار نام یاد کرائے جائیں، بار بار بتایا جائے کہ اس ملک میں امن و امان اور محبت اور بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے کیا قربانی دی۔ اس لیے آج جو یہاں شریک ہوئے ہیں، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، یہ جو مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس بات کو دل کے اندر نیت کر کے اٹھے کہ جو قربانی ہمارے بڑوں نے دی ہے، جس قربانی کے لیے ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، ان کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ امن و امان قائم کریں گے، بھائی چارگی قائم کریں گے، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز ہمارے پاس وہ قلم ہے۔ قلم کی طاقت سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ آج وہ دور نہیں کہ کاندھے پر آدمی بندوق اٹھا کر جائے یا کاندھے پر تلوار لے کر جائے اور میدان میں جا کے ایک کا مقابلہ کرے، بلکہ آج جو مقابلہ ہے وہ جاہلوں سے مقابلہ ہے، اور جاہلوں کو جواب وہ قلم کی نوک سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ جب تک آدمی صحیح کام کو کرنا چاہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ غلط کو میں مثال کے طور پہ ایک چیز گندی ہے، ناپاک ہے، اگر اس کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گندگی سے نکالنا پڑے گا۔ کسی کا پانچ کے نوٹ کا ایک سکہ نالی میں گر جائے، اب وہ اسی نالی میں پڑے پڑے بالٹی بہاتا رہے، ایک تو مگے نہیں بلکہ بالٹی بہا دے، پھر اس پر بالٹی ڈال دے، شام تک بالٹی بہاتا رہے، اس کے 5 کا نوٹ کا سکہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایک سمجھدار انسان آئے اور آنے کے بعد 5 کے سکے کو گندگی سے نکالا، اور نکالنے کے بعد صحیح طریقے سے ایک مگے میں اس کو صاف کر کے دھو دیا تو اس کا نوٹ صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آج جو گندگی پھیلائی گئی ہے جہالت کے نام پر، بچوں کو تعلیم سے دوری کے نام پر، اس بچوں کو وہاں سے ہٹا کر تعلیم کو زندہ کرانا ہے۔ جب وہاں سے بچہ تعلیم زندہ کرے گا، تعلیم اس کی زندگی میں آئے گی، یہی تعلیم اس کو سلیقہ سکھلائے گی، یہی تعلیم اس کو ادب سکھلائے گی، یہی تعلیم ایک دوسرے کا حق سکھلائے گی، اور یہی تعلیم ایک دن اس کو یہاں ذلت سے اٹھا کر وہاں لیڈروں کی کرسی پر بٹھائے گی۔ اس لیے آج میری ماں اور بہنیں اور جتنے بچے اور ہمارے بزرگ حضرات جو جمع ہیں، اس بات کی نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ چاہے ایک وقت کھانا کم کھا لیں گے، ایک روٹی کم کھا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں گے۔ علی گڑھ کا اور خاص طور سے یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے کا ایک عجیب ماحول ہے کہ ابھی بچہ صحیح سے بولنا نہیں سیکھا، صحیح سے چلنا نہیں سیکھا، صحیح سے اٹھنا بیٹھنا نہیں سیکھا، ابھی کھانے پہننے کی تمیز نہیں ہے، اور بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کاروبار پر لگا دیا، اس کو کام میں لگا دیا، نہ اس کو تعلیم دلائی، نہ اس کو بڑوں کا حق بتایا، نہ اللہ کا حق بتایا، نہ نبی کا حق بتایا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بچہ گدھے کی طرح محنت کرتے 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 کرتے
ہوتے دنیا سے رخصت ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ دینی تعلیم سے اور عصری تعلیم سے محروم رہ جائے گا۔ اس سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ اس کا بوڑھا باپ وہ جنازے کی چارپائی پر پڑا ہوا ہوگا، اور وہاں حدیث اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا حق اپنے باپ کو نماز جنازہ پڑھانے کا اس کے بیٹے کا ہے، اور بیٹا سب سے الگ کھڑا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ میرے پر تو نماز پڑھانی نہیں آتی، میں تو پاک نہیں ہوں، میرے تو کپڑے ناپاک ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اس کی حق تلفی ہوگی، اور آگے چل کر کیا ہوگا؟ جیسے جیسے آگے چلے گا ایسے بے دینی اس کی زندگی میں آئے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ میدان محشر قائم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نافرمان اولاد کی وجہ سے اس والدین کی بھی پکڑ کر لے گا۔ اس لیے اپنی دینداری پر یا اپنی تعلیم پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا، بلکہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آگاہ کرانا ہے۔ دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، بچے کی زندگی میں تعلیم کو اتارنے کی کوشش یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اس محلے کے اندر حضرت قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم بڑی اچھی محنت لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں ایک نظر آیا ہے صبح سے اب تک جو پروگرام ہوا ہے، اس لیے جو اس بستی کے اس علاقے کے بچے ہیں ہر طریقے سے قاری صاحب کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہیں، جیسے بھی تعاون کی ضرورت پڑے ہر لمحہ قاری صاحب کے ساتھ ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار رہیں۔ قاری صاحب اگر بچوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو بچے بھی اسی بستی سے ملیں گے، اگر ان بچوں کے اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اخراجات بھی اسی بستی سے پوری ہوگی۔ یعنی جو بھی ضرورتیں مکاتب کی ہیں پوری ضرورتیں کوشش کی جائے کہ اسی بستی سے ہوتی چلی جائے، تاکہ یہ جو بچے کامیاب ہوں گے ان کی کامیابی میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ اس لیے اب وقت لمبا ہو گیا ہے، آگے اجازت نہیں دیتا کہ تقریر اور لمبی کی جائے۔ مختصر یہ بتانا ہے کہ آج جو ہم پروگرام میں آئے ہیں خالص یہ نہیں کہ آنے کے بعد دیکھا اور سنا اور سننے کے بعد خالی ہاتھ چلے گئے، بلکہ نیت کر کے جائیں کہ جو ہم نے یہاں دیکھا ہے اپنے بچوں کو، جن بچوں نے آج حصہ لیا ہے کوشش یہ کریں کہ اگلی بار اس سے بہتر کریں گے، اور جنہوں نے بھی حصہ نہیں لیا وہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی کسی نہ کسی کام میں حصہ لیں گے اور بہترین طریقے سے اپنے پروگرام کو پیش کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ بیٹھ جائیں، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ جان کر انجانے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ تمام کو معاف فرما، یا اللہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آج ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس میں پوری کامیابی عطا فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جیسے بھی محنت کر کے اس پروگرام میں اپنا حصہ لیا ہے ان تمام بچوں کو قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کی عمر کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ ان تمام بچوں کو حافظ بنا، قاری بنا، یا اللہ ان تمام بچوں کو عالم دین بنا، یا اللہ ان تمام بچوں کے گھر والوں کی زندگیوں کے اندر خوب خیر اور برکت عطا فرما، ان بچوں کے والدین کی زندگی کے اندر برکت عطا فرما، ان بچوں کے والدین کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہر شرور و فتن سے اس مکتب کی حفاظت فرما، اس مکتب میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے تمام لوگوں کی شرور و فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ دلوں کے اندر سے دشمنی، کینہ، بغض، عداوت کو ختم فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں
سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ زندگیوں کے اندر چین سکون عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں غیب سے ان کی رہائی کے انتظام فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے نکاحے ہیں غیب سے ان کے نکاحوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ نیک جوڑوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگوں نے شرکت کی ہے تمام کی شرکت کو قبول فرما۔ دل کے اندر جتنی بھی جائز حاجات ہیں تمام کی جائز حاجات کو غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی بچے جمع ہوئے ہیں ان تمام بچوں کے دل اور دماغ کو قرآن اور حدیث کے لیے فارغ فرما۔ یا اللہ قرآن اور حدیث کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے اساتذہ کی وقار اور عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ان تمام بچوں کے دل اور دماغ کے اندر اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے والدین کا حق پہچان کر اس کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے بھائیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اور بہت سارے لوگ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پائے ہیں، تمام کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔